یہ دفتر آ رہا داسې ویزټ کو معاونین والیز جوړ کا دا معاونین ډېر ضروري دي دا تاریخي معاونین دي دا یو خلکو ته د انکریجمنټ لپاره چې دو پکې چې پارټیسپیشن اوس پته یوازې لږ انټروډکشن وکړه بیا به ویزټ وکړو جی 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 تو وایر تا زبر تا وایر نه ته بس خپل هغه شروع کړه نو پولیس تو اردو کې وایي چې دغه ٹانگ میں ڈسٹرکٹ پریس کلب جو ہے یہ 25 ممبران پہ مشتمل ہے اور یہ تقریباً 1992 میں رجسٹر ہوا ہے. اس وقت سے لے کر ابھی تک جو صحافیوں نے یہاں پہ اسٹرگل کیا اور یہ بلڈنگ جو تعمیر کیا ہے یہ تقریباً پہلے ایک کمرے پہ مشتمل تھا. ابھی تقریباً اس میں آپ کو بعد میں دکھائیں گے بھی 2 بلڈنگ پہ مشتمل ہے جس میں تقریباً 2 بیڈ رومز ہیں, 2 ہال ہیں, ڈائننگ ہال ہے, پریس کانفرنس ہال ہے اور دیگر اس میں تمام سہولیات میسر ہیں اور صحافیوں کو تمام سہولیات میسر ہیں. اور ٹانگ پریس کلب کے جو صحافی ہیں وہ اس نے ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹانگ جنوبی وزیرستان کا مین گیٹ وے ہے اور یہاں پر صحافیوں کو مختلف وقت میں مختلف قسم کے مسائل درپیش تھے. یہاں پہ دہشت گردی کا ایک وقت تھا جو ہر طرف فائرنگ ہوا کرتے تھے, لوگ پرامن نہیں تھے. اب شکر الحمدللہ پاک آرمی کی وجہ سے علاقے میں امن ہے, مطلب ہے کہ امن کا ماحول ہے اور یہاں بھی شکر الحمدللہ صحافیوں کو کوئی مشکلات نہیں ہیں. لیکن اس وقت جو تھے مشکلات تھے, امنیٹریٹ تھے, بہت سارے کچھ مسائل تھے, لیکن شکر الحمدللہ آج کل ٹانگ میں اس وقت امن ہے. دور دور علاقے والے تو باہر کے لوگ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹانگ میں امن نہیں, یہاں کا دہشت گردوں کا علاقہ ہی ہے, لیکن ٹانگ پرامن علاقہ ہے, یہاں پہ کوئی دہشت گردانہ قسم کے واقعات نہیں ہیں اور ہم صحافی ہیں بہت مطمئن ہیں. لیکن مسائل کی وجہ سے ٹانگ مسائل نہیں بلکہ مسائل استان اس کو کہا جائے تو ٹھیک ہے, یہاں پہ مسائل بہت ہیں. بنیادی سہولیات بالکل نہیں ہیں, روڈ خراب ہیں, ہر قسم کے مطلب ہے صحت کے سہولیات نہیں ہیں, اسکول تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں. مطلب ہے کہ یہاں کے میں نے ایم پی آئی اتنے وہ نہیں ہے, فعال نہیں ہے, جمعیت کے ہیں, انہوں نے میرے خیال میں ٹانگ میں کوئی ایسے کام نہیں کیے ہیں جو میگا پروجیکٹس ہو. اس کے علاوہ صحافی حضرات جو ٹانگ ڈسٹرکٹ پر رجسٹرڈ صحافی حضرات ہیں انہوں نے ہمیشہ ٹانگ کے مسائل کو اجاگر کیا ہے اور کرتے رہیں گے. باقی تو میں کیا کہوں, لیکن تقریباً یہاں پہ دسمبر میں کابینہ ٹانگ پریس کلب کا جو باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں بیلٹ کے ذریعے یہاں پہ کابینہ آتا ہے, جس طرح پچھلے سال 2020 کو دسمبر میں الیکشن ہوئے تھے. اس وقت الیکشن میں شکر الحمدللہ میں سلیکٹ ہوا تھا, تقریباً 9 اور 8 کے ووٹوں سے جیتا تھا. اس سال بھی انشاءاللہ دسمبر میں الیکشن ہوں گے اور نیا کابینہ آئے گا. اب یہ پتہ نہیں لگے کہ کون صدر ہوگا, لیکن اس وقت ہم پریس کلب کی صدارت کر رہے ہیں شکر الحمدللہ. سید شاہ کنڈی میرا نام ہے, باقی تو کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کو ابھی میں آپ لوگوں کو ٹانگ پریس کلب کا وزٹ کراتا ہوں, آئیں چلتے ہیں وزٹ کرتے ہیں. یہ پریس کانفرنس ہال ہے, آپ دکھائیں میڈیا لوگوں کو. یہ ٹانگ پریس کلب ہے, یہ پریس کانفرنس ہال ہے اور جو پیچھے ہم نے لائبریری وہ بنایا ہے, الماری بنائی ہے, وہ انشاءاللہ سال ہوگا یا 6 مہینے ہوں گے, یہاں پہ لائبریری ہوگی باقاعدہ, یہاں پہ لوگ اسٹڈی کریں گے. یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اور نیچے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ یہاں پہ ورکشاپ بھی ہوتے ہیں.
آئیے ہم دوسرا بھی اچھا اس کے بارے میں ایک کوشچن آپ سے کہ یہاں پہ جو اگر کوئی آرگنائزیشن باہر سے این جی اوز وغیرہ یا کوئی اور سرکار آ کر یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی میٹنگ یا کوئی سیمینار وغیرہ تو وہ فیسلٹی بھی ان کو اویلیبل ہے؟ وہی میں آپ کو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ باقاعدہ صحافیوں کو آرگنائزیشن کی طرف سے یا کسی بھی صحافی اداروں کی طرف سے یہاں پہ باقاعدہ ورکشاپ ہوتے ہیں، ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے مختلف این جی اوز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کچھ، یا باقی تو پاکستانی آئین کی طرف سے کبھی کبھی لائر بھی آتے ہیں، وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ یا یہ صحافت اس طرح کرنا ہے، یا وہ جو صحافی میڈیا کے شک ہیں اس پہ ہمیں بات کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ صحافت کے علاوہ کوئی دوسرے جو مسائل ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن آتے ہیں، اگر وہ یہاں پہ آ کر کوئی ورکشاپ کرنا چاہیں ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے تو باقاعدہ یہاں پہ دیگر پریس کلبوں میں جو اس طرح پریس کانفرنس ہوتے ہیں جو باہر کے لوگ یہاں پہ کام کر ورکشاپ کرتے ہیں یا کوئی مطلب میٹنگ کرتے ہیں یا کارنر میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ فیس کرتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی فیس نہیں لیا ہے. ہم بغیر فیس کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں یہاں پہ بیٹھیں، مطلب ہے کہ جو علاقائی مسائل ہے اس پہ گفتگو کریں یا اس کے مسائل ہے جو ہم آپ نشاندہی کرتے ہیں. ہم اس کے پریس کانفرنس کے باقاعدہ ایک فیس ہوتی ہے جو دیگر پریس کلبوں کی طرح، لیکن ٹانگ میں وہ لو جس سے لو پرائس ہے، مثال کے طور پر 3,000 4,000 روپے جس سے ہم ٹانگ پریس کلب کے اصل جو چیز ہے اویلیبلٹی کی بات ہے نا، کہ ایک فیسلٹی اویلیبل ہے تو کیوں نہ اس کا استعمال کیا جائے. یہ پریس کلب کا دوسرا پورشن ہے. یہ چھوٹا سا ہمارا لیب ہے جہاں پہ ہم صاف کی امور سر انجام دے رہے ہیں. یہ تقریباً انٹرنیوز 2010 میں بنایا تھا، لیکن اس کے بعد کسی بھی ادارے نے ہمارے سے تعاون نہیں کیا ہے. وہی پرانے سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم صحافت کرتے ہیں. یعنی مطلب صحافیوں کو مشکلات درپیش ہیں. جدید دور میں تو مطلب ہے کہ لیپ ٹاپس وغیرہ صحافیوں کو اپنے اس سے کرتے ہیں، لیکن کسی بھی حکومتی ادارے نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. کوشش کرتے ہیں، بار بار ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہمیں لیپ ٹاپ دیے جائیں، کیمرے دیے جائیں، لیکن ابھی تک یہ سسٹم پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی ادارے سے صحافیوں کو لیپ ٹاپ دیے جائیں. یہ چھوٹا سا بیڈ رومز ہے جو ایمرجنسی کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ 7 والا ڈائننگ روم ہے. یہاں پہ ہم صحافی جس دن ہمارا اجلاس ہوتا ہے یا میٹنگ ہوتا ہے تو اس دن یہاں پہ ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. یہ بھی تقریباً بعد میں تعمیر کیا گیا ہے. اور یہ جو یہاں پہ جو سسٹم پنکھے وغیرہ جو لگائے ہیں انٹرنیوز والوں نے لگائے ہیں. یہ سولر سسٹم ہے جو تقریباً 6 مہینے پہلے ایم پی محمود خان نے فنڈ دیا تھا 10 لاکھ روپے سے تعمیر کیا گیا. اس میں یہ بیٹری بھی ہے اور یہ 5.2 kV جو ہے انورٹر ہے لگایا گیا ہے. انوائرکس کا جو بہترین ہے جو ابھی تک زبردست چل رہا ہے. ایم پی لے صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بیڈ روم یہ ہے. اس میں بھی ٹانگ کے لوگ یا کوئی بھی ہے وہ آ سکتے ہیں. ایمرجنسی میں مہمان ہوتے ہیں یا کوئی بھی پریس کلب کے مہمان ہوتے ہیں یا باہر کے کوئی مہمان آتے ہیں تو ایز اے گیسٹ ٹانگ کے لوگ یا مہمان جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح ایک 7 والا بیڈ روم ہے. اسی کو بند کو اس طرح یہ دوسرا بیڈ روم ہے.
یہ بھی اس طرح ہے, کوئی ایمرجنسی میں مہمان آتے ہیں تو وہ اسٹے کر سکتے ہیں. پرماننٹ تو کسی کو نہیں دیتے, لیکن اسٹے کے لیے وہ بھی مفت میں, کسی سے پیسے وغیرہ نہیں یا کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فیس, ایمرجنسی میں وہ اسٹے کر سکتے ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی بھی موجود ہے. یہ سیکیورٹی ہماری وہ باقاعدہ اس کو چیک پوسٹ بنایا ہے, وہ گیٹ پہ ہے. یہ سیکیورٹی ہے, چیک کر سکتے ہیں سب کچھ. باقی بجلی کے ہے وہ بھی سامنے لگے ہیں 2, وہ بھی پرووائڈ ہے. کوئی صافیوں کو کوئی مشکلات نہیں ہے, لیکن ابھی کچھ یہ جو سسٹم ہے, جو پارکنگ کا وہ لگا ہے, یہ آرمی والوں نے لگایا تھا. کرنل بریگیڈیئر امتیاز صاحب نے 15 لاکھ روپے دیے تھے. انہوں نے یہ ہنٹ جو ہے یہ بھی لگایا کیا, اور یہ ٹائر جو ہے یہ سارا کچھ انہوں نے لگایا تھا. یہ پارکنگ کا جو ہے یہ بھی انہوں نے لگایا تھا. ابھی رنگ روغن تو ہم تقریباً 1 مہینے پہلے ہم نے روغن کیا اپنے فنڈ سے کیا, پریس کلب کے فنڈ سے, لیکن پراپرلی ہمیں حکومت کی طرف سے جو جتنی بھی دیگر صوبے ہیں جنوبی اضلاع کے, ان کو فنڈ دیا گیا ہے جو اپنا ان کا ایک ہوتا ہے. لیکن ٹانگ پریس کلب کو ابھی تک وہ گرانٹ نہیں ملا ہے جو دیگر پریس کلبوں کو گرانٹ دیا جاتا ہے. اس طرح علی خان والوں کو بھی گرانٹ ملا ہے, لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں ٹانگ پریس کلب والوں کے ساتھ کیا وہ کرتے ہیں. ہم رجسٹرڈ ہیں, ہر طریقے سے ہم نے جو حکومتی مراحل ہے وہ طے کیے ہیں, لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے ٹانگ پریس کلب کو کوئی گرانٹ نہیں دیا گیا ہے پچھلے 3 سالوں سے. یہ ہم اپنی مدد آپ چلاتے ہیں, نہ مطلب ہے کہ پریس کانفرنس کے لیے کوئی 4000 یا 3000 روپے یا اس طرح ہم جیبوں سے کبھی کبھی پیسے جمع کرتے ہیں, لیکن ہم نے پیسے جیبوں میں نہیں ڈالے ہیں, ہم نے اس پریس کلب پہ لگائے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پسماندہ علاقے میں ایسا پریس کلب کسی بھی جگہ آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ تمام سہولیات جو ہیں صافی برادری یعنی مل کر کیے ہیں, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہمارے حوصلے بلند ہے. ٹانگ کے مسائل اجاگر کریں گے, اور علاقے کے جو بھی کر سکتے ہم کریں گے.